کسی شہر میں ایک غریب بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، قاسم۔ قاسم کا بوڑھا باپ پردیس میں مزدوری کرتا تھا اور مہینے میں 2-4 روپے اپنی بیوی بچوں کو بیچ دیتا تھا، مگر یہ رقم پورے مہینے کے گزارے کے لیے کافی نہ ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ماں بیٹا بھوکے سوتے اور بدن ڈھانپنے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ ہوتے، پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہننے پر مجبور تھے۔ بڑھیا نے کبھی اپنے شوہر سے زیادہ پیسے نہ مانگے تھے۔ جو کچھ وہ بیچتا یہ صبر و شکر کے ساتھ رکھ لیتی اور احتیاط سے مہینے میں خرچ کرتی۔ قاسم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر جسمانی طور پر طاقتور تھا۔ ایک دن بڑھیا نے قاسم سے کہا، بیٹا تمہارے باپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ تم جوان اور ہوشیار ہو، کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ تاکہ گھر کا خرچ پورا ہو۔ قاسم نے جواب دیا، اماں کام کرنے کو تو میں تیار ہوں، مگر کوئی مجھے مزدوری پر رکھے بھی تو۔ اگر کہیں کام ملے تو میں آج ہی نکل جاؤں، مگر شہر میں کام ملتا ہی کہاں ہے۔ کام کیسے نہیں ملتا قاسم؟ آخر اور لوگ بھی تو کماتے کھاتے ہیں، تم بھی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا۔ قاسم بولا، اچھا اماں، تم کسی سے 1 سیر آٹا ادھار مانگ لو اور مجھے 2-3 وقت کی روٹی پکا دو۔ میں کل صبح سویرے ہی کام کی تلاش میں نکل جاؤں گا اور جب کوئی نوکری نہ ملے واپس نہ آؤں گا۔ بڑھیا نے اپنی پڑوسن سے 1 سیر آٹا ادھار لیا۔ رات کو 4 بجے اٹھ کر اس میں نمک ڈال کر گوندھ دیا اور موٹی موٹی روٹیاں پکائیں، پھر انہیں ایک سفید کپڑے میں باندھ کر بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، لو بیٹا، میرے بڑھاپے کی لاج رکھنا، بری صحبتوں سے بچنا، اور جس طرح اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ دکھا رہے ہو اسی طرح منہ بھی دکھانا۔ قاسم گھر سے نکلا اور مشرق کی سمت چل دیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ کھاتے ہی اسے نیند آنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر لیٹ گیا اور فوراً نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کے خراٹوں کی آواز سن کر ایک موٹا تازہ کتا آیا اور اس کی بندھی ہوئی روٹیاں منہ میں دبا کر غائب ہو گیا۔ جب قاسم جاگا تو روٹیاں غائب تھیں۔ وہ بہت پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شام ہو چکی تھی اور آگے سفر کرنے کا وقت بھی نہ رہا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں جا کر وہ ایک تیل بیچنے والے تیلی کے گھر ٹھہر گیا۔ تیلی نے پوچھا، لڑکے تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کرتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے بتایا کہ میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں، میرے والد کی بہت سی جائیدادیں ہیں، میں اپنے گھر سے لڑ کے نکلا ہوں، اب میں خود کمانا چاہتا ہوں، اپنے لیے نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اسی لیے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں۔ تیلی بولا، میرے ہاں نوکری کر لو، میں تمہیں کام پر رکھ لیتا ہوں، آگے جا کر کیا کرو گے؟ قاسم بولا، اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، بتائیے کتنی مزدوری دیں گے؟ تیلی بولا، 2 روپے مہینہ دوں گا، اگر منظور ہو تو کل سے کام شروع کر دو۔ قاسم نے 2 روپے کو غنیمت جانا اور خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس نے پوچھا، آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا کام لیں گے؟ تیلی نے کہا، میرے ہاں تیل نکالنے کا کام ہوتا ہے، ایک دبلا پتلا بوڑھا بیل ہے جو سارا دن کوہلو نہیں چلا سکتا، آدھے دن کے لیے میں اسے جوؤں گا اور آدھے دن تمہیں۔ کیا آپ مجھے کوہلو میں جوتیں گے؟ ہاں بالکل، تو میں ہرگز یہاں کام نہیں کروں گا اور اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا۔ تیلی غصے سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا، تم زبان دے چکے ہو، اب تمہیں نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بیل کو کوہلو سے نکالا اور قاسم کو جو دیا۔ قاسم مشکل سے 2-4 قدم چلا، پھر رک کر بولا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں فوراً اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اگر میں جلدی گھر نہ پہنچا تو میری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تیلی نے قاسم کی ٹانگوں پر زور زور سے ڈنڈے مارے اور غصے سے دہاڑا، اگر رکا تو جان سے مار دوں گا۔ قاسم جلدی جلدی کوہلو چلانے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ہانپنے لگا اور پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تیلی قریب ہی سو گیا۔ اتنے میں اس کی بیوی آئی اور قاسم کو کوہلو میں جتا ہوا دیکھا۔ قاسم نے اسے عاجزی سے کہا، خدا کے لیے مجھے کھول دو، میری ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تیلی کی بیوی کو رحم آ گیا، اس نے چپکے سے قاسم کو کھول دیا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بڑھیا نے پوچھا، بیٹا کچھ کمائی کر کے لائے ہو؟ قاسم زارو کتار رونے لگا اور سارا قصہ سنایا۔
ماں نے کہا دیکھو بیٹا، میں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا، مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ جو کچھ ہوا یہ سب جھوٹ بولنے کا نتیجہ تھا۔ اب قاسم کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا، پر ایک دن اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا کب تک یوں گھر بیٹھے رہو گے؟ ایسے گھر بیٹھنے سے ہمارا گزارا نہیں چلتا، تمہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور ڈھونڈنا ہوگا۔ آخر قاسم نے پھر سے کام ڈھونڈنے کی ٹھان لی اور ماں کو بولا ٹھیک ہے، آپ کسی سے 2 سیر اور آٹا ادھار لیں اور مجھے روٹیاں بنا دیں، میں کل صبح ہی نوکری کی تلاش کے لیے نکل جاؤں گا۔ اس کی ماں نے پھر پڑوسن سے 2 سیر آٹا ادھار مانگا اور پڑوسن نے رحم کھا کر 2 سیر آٹا دے دیا۔ بوڑھی عورت نے رات کو آٹا گوندا اور صبح قاسم کو موٹی موٹی روٹیاں بنا کے دے دی۔ اس بار قاسم مشرق کی سمت چلا۔ قاسم نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ پھرتا پھرتا ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ جب تھکاوٹ سے اس کا جسم چور ہو گیا تو وہ ایک گھر کے باہر بیٹھ گیا۔ اس گھر سے ایک عورت آئی اور اس نے دیکھا کہ شاید کوئی مسافر ہے جو لمبے سفر سے آ رہا ہے اور تھکاوٹ کا شکار ہے۔ اس نے قاسم سے کہا بھائی، ہمارے گھر میں دن کا بچا کچا کچھ کھانا پڑا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لا دوں۔ قاسم بولا نہیں بہن، میں کوئی غریب نہیں ہوں، میں ایک امیر گھر کا بیٹا ہوں، ایک امیر زادہ ہوں، اپنے گھر سے لڑ کے نکلا ہوں اور آگے گاؤں جا رہا ہوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ اندر چلی گئی۔ قاسم وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے گھر سے کچھ لوگوں کی گفتگو کی آوازیں آئیں۔ اتنے میں وہ عورت دوبارہ باہر آئی اور بولا بھائی، رات بہت ہو گئی ہے، آپ ہمارے مہمان خانے میں آج رات گزار لیں، صبح اٹھ کر گاؤں چلے جائیے گا۔ قاسم مان گیا اور اندر چلا گیا۔ جب وہ رات کو سو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اس کا گلا دبایا اور زور زور سے بولا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکالو۔ قاسم ڈر گیا اور بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں۔ وہ بولا نہیں، میں جانتا ہوں تم ایک امیر زادے ہو اور تمہاری بہت ساری جائیدادیں ہیں، چپ کر کے جو کچھ بھی ہے نکال کے مجھے دے دو ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ قاسم روتا رہا اور کہتا رہا میری جان چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ جب اس آدمی نے قاسم کی جیبیں ٹٹولی تو واقعی ان میں کچھ نہ تھا۔ اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے لاتیں اور گھوسے مارتے ہوئے قاسم کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جب قاسم واپس اپنے گاؤں کی طرف گیا تو بڑھیا دروازے پہ کھڑی قاسم کی راہ تک رہی تھی۔ جب قاسم گھر پہنچا تو بڑھیا نے اس سے پوچھا بتاؤ بیٹے، کیا کما کے لائے ہو؟ یہ سن کر قاسم بڑھیا کے ساتھ لپک گیا اور زور و قطار رونا شروع کر دیا اور سارا قصہ سنایا۔ بڑھیا نے پھر قاسم کو ڈانٹا کہ جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب قاسم کو پردیس جانے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کئی مہینے وہ گھر میں بیکار پڑا رہا۔ محلے کے کئی لڑکے پردیس جا کر نوکریاں کر چکے تھے، مگر قاسم بیکار بیٹھا وقت گوا رہا تھا۔ ایک دن ماں نے پھر کہا بیٹا، آخر کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے؟ چھوٹے چھوٹے لڑکے نوکریاں کر رہے ہیں اور تم گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہو، آخر کب تک یہ چلے گا؟ قاسم نے ہمت کی اور کہا اچھا ماں، آج پھر کسی سے 1 سیر آٹا ادھار لے لو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، میں پھر کام کی تلاش میں نکلوں گا، اس بار ضرور کچھ کما کے لاؤں گا۔ بڑھیا نے پھر پڑوسن سے کہا کہ بہن تمہاری مہربانی ہوگی، مجھے 1 سیر آٹا دے دو، جب میرا بیٹا کما کے لائے گا تو میں تمہیں سارے ادھار واپس کر دوں گی۔ پڑوسن نے رحم کھا کر 1 سیر آٹا دے دیا۔ بڑھیا نے رات کو روٹیاں بنا کر رکھ دیں۔ اس بار قاسم شمال کی جانب روانہ ہوا۔ شام ہوتے ہوئے وہ ایک صحرائے میں پہنچا جہاں کئی مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کو ایک مسافر نے قاسم سے پوچھا صاحبزادے کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے کہا نوجوانی میں نوکری کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مسافر نے حیرانی سے کہا اتنی سی عمر میں نوکری کی کیا ضرورت؟ قاسم بولا جناب میں ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں، میری ماں بوڑھی اور نادر ہے، گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے، اس لیے کام کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مسافر کو اس پر ترس آیا اور وہ بولا لڑکے تم غریب ہو اس لیے مجھ کو تم پر رحم آ گیا، اگر ہمت کرو اور محنت سے کام لو تو بغیر نوکری کے بہت جلد امیر ہو سکتے ہو۔ قاسم حیران ہو کر بولا کیسے؟ مسافر نے رازدارانہ لہجے میں کہا یہاں سے 100 کوس دور ایک پہاڑ ہے جس کے ارد گرد گھنا جنگل ہے، وہاں خونخوار جانور ہیں، پہاڑی کے اوپر تمہیں ایک جھونپڑی نظر آئے گی، اس جھونپڑی کے باہر ایک شیر پہرا دے رہا ہے، تم کسی طرح اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو، وہاں تمہیں ایک دروازہ نظر آئے گا،
جب تم اس دروازے میں داخل ہوگے تو اندر پیتل کی دیگیں پڑی ہوں گی، ان دیگوں میں سونے چاندی ہیرے زیورات پڑے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جتنا ہو سکے صرف اتنا ہی لینا، زیادہ کی لالچ مت کرنا۔ ایک بار وہاں سے مال لے کر نکل جاؤ تو دوبارہ وہاں جانے کی کوشش مت کرنا۔ قاسم کو سچ بولنے کی عادت ہو گئی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ جھوٹ ہمیشہ مصیبت میں ڈالتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دن اس پہاڑ تک پہنچ گیا جس کا ذکر مسافر نے کیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا اور چاروں طرف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ قاسم نے ہمت کی اور پہاڑ کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کے قریب پہنچا، اس نے جھونپڑی کے دروازے پر ایک بڑا اور خوفناک شیر دیکھا جو پہرا دے رہا تھا۔ قاسم نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور شیر کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو وہ دبے پاؤں نیچے اترا اور آہستہ آہستہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے ایک پتھر کا دروازہ دیکھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ آہستہ سے کھل گیا اور ایک سرنگ نظر آئی۔ قاسم نے ہمت کر کے اس میں قدم رکھا اور اندر چلا گیا۔ آگے جا کر ایک اور دروازہ کھلا جو کھلتے ہی ایک روشن کمرے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کمرہ کسی جادوئی خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ اندر کچھ پیتل کی دیگیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ اس مسافر نے بتایا تھا۔ جیسے ہی قاسم نے اس پیتل کی دیگوں سے ڈھکن ہٹایا، اندر سونے کی اینٹیں، ہیروں کے ڈھیر اور چمکتے دمکتے سکے پڑے تھے۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، لیکن اس نے مسافر کی نصیحت یاد رکھی کہ زیادہ لالچ نہیں کرنا۔ اس نے ایک چھوٹے سے تھیلے میں جتنا ممکن تھا اشرفیاں اور سونے کی اینٹیں ڈالیں اور جلدی سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے خزانہ ہمیشہ کے لیے قفل ہو گیا ہو۔ قاسم نے جلدی سے پہاڑ کے نیچے کا راستہ لیا، لیکن اچانک شیر واپس آ گیا۔ اس نے قاسم کو دیکھ کر زور سے دھار ماری اور اس کی طرف لپکا۔ قاسم تیزی سے بھاگا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب شیر قریب آیا تو قاسم نے اپنی تھیلی سے کچھ اشرفیاں نکال کر زمین پر پھینک دیں۔ شیر اشرفیوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاسم ایک طرف کو دوڑا اور تیزی سے جنگل سے باہر نکل آیا۔ قاسم کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب وہ گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا راستہ کچھ لٹیرے نے روک لیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے تھیلے میں کیا ہے۔ قاسم کو ماں کی نصیحت یاد تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو اس نے فوراً کہا کہ اس تھیلی میں سونے، زیورات، ہیرے اور چمکتے دمکتے سکے ہیں۔ جب لٹیرا نے یہ بات سنی تو وہ قاسم کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے شاید یہ کوئی پاگل لگ رہا ہے، بھلا اتنے زیادہ سونے زیورات لے کر کون جا رہا ہوگا اور اس طرح ہمیں کھلے عام بتا رہا ہوگا۔ وہ قاسم پہ ہنستے ہنستے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب قاسم گھر پہنچا تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ قاسم کی حالت تو ویسی ہی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں ایک بھاری تھیلا تھا۔ بیٹا تم سچ بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ ماں نے پوچھا۔ قاسم نے تمام حقیقت بیان کی کہ کیسے ایک نیک دل مسافر نے اسے خزانے کا راستہ دکھایا، کیسے اس نے اپنی سچائی کی بدولت لوگوں کا اعتماد حاصل کیا اور کیسے قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ماں نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا دیکھو سچ بولنے کا کتنا بڑا انعام ملا ہے۔ اگر تم جھوٹ بولتے تو شاید یہ خزانہ تمہیں کبھی نصیب نہ ہوتا، بلکہ کوئی اور مصیبت آ جاتی۔ قاسم نے ماں کے قدموں میں وہ تھیلا رکھ دیا اور کہا اب اماں ہمیں کبھی فاقے نہیں کرنے پڑیں گے اور نہ ہی اب پریشان رہوں گا۔ میں اپنی محنت سے اس دولت کو بڑھاؤں گا، مگر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ یوں قاسم نے اپنی قسمت خود بدلی اور جھوٹ سے توبہ کر کے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ وہ شہر کا ایک معزز اور کامیاب تاجر بن گیا اور اس کی ماں ہمیشہ اس کی سچائی اور نیک نیتی پر فخر کرتی رہی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، جبکہ سچائی اور ایمانداری ہمیشہ عزت اور کامیابی دلاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔